پیٹ پالنے کے لیے، بیوی بچوں کو سنبھالنے کے لیے انسان کو دنیاوی مال و متاع کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے تو اس کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے اس کا۔ رزق حرام سے اللہ بچائے تو اس کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑی رحمت ہے اس کی۔ ہمارے ساتھی مخلص جناب محمد شاہد صاحب خالق کائنات نے ان کی جمیع پریشانیوں کو دور کیا اور اپنے کرم سے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور دوست احباب کی کاوش سے۔ کاوش یہ ہوتی ہے کہ ہم ما تحت الاسباب رہ رہے ہیں، کوئی ہمارا کام ما فوق الاسباب نہیں ہے کہ اسباب کے بغیر ہی ہم کوئی کام کر لیں۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ سبب ہے۔ ہم نے سفر کرنا ہوتا ہے تو ہم سواری پہ بیٹھتے ہیں، یہ ایک سبب ہے۔ ورنہ اللہ چاہے تو کسی بندے کو بغیر سواری کے ہی سفر طے کروا دے، اللہ چاہے تو۔ لیکن ہم چونکہ ما تحت الاسباب ہیں، ہمیں یہ کام کرنے پڑتے ہیں۔ دوست احباب کے تعاون سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ منزل عطا کی کہ جو آج آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس دکان میں ہم جمع اس لیے ہوئے ہیں کہ اتنے ساتھی ہوں گے، دعا کریں گے تو کسی کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے سب کی آمین قبول ہو جائے گی۔ تو میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں اتنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اتنا فضل شامل حال کرتا ہے، اس کے حال پہ اور آپ اپنا فضل کریں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول کرے، ہر کسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ میرے مولا ہم سب کو رزق حلال وسیع عطا فرما، رزق حرام سے بچا۔ چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے پیٹ میں ایک نوالا رزق حرام کا چلا جائے، 40 دن تک نہ اس کی توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس سے اللہ ہمیں بچا لے۔ ایک شعر سلام کا پڑھیں، تمام دوست احباب سلام کے لیے ایک شعر سلام کا پڑھیں، اس کے بعد دعا خیر کا۔ جانے رحمت تیرا کھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، تیرے روزے کو دیکھا مل گیا سبز گنبد کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب العالمین، نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارا ادھر حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین، ایک دکان کے افتتاح کے سلسلہ میں ہم دوست احباب جمع ہوئے ہیں، میرے مولا ہمارا جمع ہونا غلطیوں سے درگزر فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تلاوت قرآن پاک ہوئی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے، سلام کا نذرانہ عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ میرے مولا اس سب مختصر ترین محفل کو غلطیوں سے درگزر فرما کر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تیری بارگاہ میں دعا ہے، جتنے ہم یہاں حاضر ہیں میرے مولا ہم سب پہ اپنا کرم فرما، ہم سب پہ اپنی رحمت فرما، ہم سب کے لیے اپنا فضل ہمارے شامل حال فرما۔ یا اللہ پاک، ہمارا اوڑھنا بچھونا غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دے اور ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جناب محمد شاہد صاحب، ان کو تو نے اپنے فضل سے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے، یا اللہ پاک اس کو تو نے دکان دی اور کاروبار کے لیے اڈا عطا فرمایا۔ یا اللہ پاک اس کو اس اڈے میں برکتیں عطا فرما، اس دکان میں اس کے لیے برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین اس کو وسیع اس کے حلال عطا فرما، قدم قدم پہ اس کے حلال عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس کی سوچ کو ہمیشہ گنبد خضرا کی فرما دے۔ یا اللہ پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو دربار گہر